اس کے رشتہ داریاں بھی ہیں، اس کا سب کچھ ہے۔ پھر میں قربان جاؤں اس مالک پر۔ رب کریم نے ہر ایک شے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے غذا کا اہتمام کیا ہے۔ ہر ایک چیز، مچھلیوں کو غذا وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، شیروں کو غذا وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، پرندوں کو غذا وہ اپنے حساب سے دیتا ہے۔ ہنس ہے یہ ایک پرندہ، وہ موتیوں کے اوپر پلتا ہے، میرا رب اس کو موتی روزانہ عطا فرماتا ہے۔ ریل مچھلی ہے جی جو 4 ٹن مچھلیاں کھا جاتی چھوٹی چھوٹی، میرا رب اس کو روزانہ 4 ٹن مچھلی دے دیتا ہے۔ انسان ہے، روٹی کھاتا ہے، اللہ انسان کو غذا عطا۔ یار خود ہی سوچو، جب ہر چیز کو اللہ غذا دیتا ہے تو کیا روح کی غذا کوئی نہیں؟ بھائی روح کے لیے بھی تو غذا کا اہتمام ہونا چاہیے تھا نا۔ دیکھو نا جی، جو چیز جہاں سے بنی ہے غذا بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ میں اور تو مٹی سے بنے ہیں، ہمیں اللہ روٹی بھی مٹی سے دے رہا۔ ہم گندم کھاتے ہیں مٹی سے آتی، ہم چاول کھاتے ہیں مٹی سے آتے ہیں، ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں مٹی سے آتے ہیں، ہم جو بھی شے کھاتے ہیں اللہ نے جہاں سے آتے۔ ہم پانی کا مرکب ہے، یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس کا مرکب بنا، پانی سے ہماری غذا آ رہی ہے۔ مچھلیاں ہم پانی سے کھاتے ہیں، آگ پہ پکا کے کھاتے ہیں۔ ہاں جی، ہر شے کا اہتمام۔ جسم مٹی سے بنا ہے، عناصر اربع سے بنا ہے، اللہ ہماری غذا عناصر اربع سے دے رہا ہے۔ روح جو ہے، روح وہ یہاں کی نہیں ہے، روح اس زمین کی نہیں ہے، روح عالم ارواح سے آئی ہے، ایک خاص مقام سے آئی ہے، ایک خاص کارگاہ سے آئی ہے۔ اللہ نے پھر اس کی غذا کا اہتمام بھی وہیں سے فرمایا ہے۔ ذکر زمین کا نہیں ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کا دیس اور ہے، اس کی غذا بھی اسی دیس سے آ رہی ہے۔ عالم ارواح سے روح آئی، اللہ نے غذا کا بھی وہیں سے اہتمام کیا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ تیرے روح کی غذا ہے۔ موسیقی زمین کی شے ہے، موسیقی سے کبھی یہ روح کی غذا نہیں ہو سکتی۔ یہ پلید روح کی تو غذا ہو سکتی ہے، پاک روح کی غذا نہیں ہے۔ پاک روح کی غذا اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، وہ یہ قرآن ہے۔